اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس برزہامہ کی تاریخی اہمیت جو ہم نے 2 دن پہلے مکمل کیا۔ آج ہم مذکورہ درس کے جو درسی سوالات ہیں آج ان کے جوابات ہم لکھیں گے۔ پیارے بچوں، 8 اور 9 تاریخ کو میں آپ کا کلاس نہ دے سکا کیونکہ اسکول کے دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ کو ہمیں بائز ہائر سیکنڈری کپوارہ میں سمگرا شکشا ابھیان جو ہے اس کا آڈٹ تھا، اور کل یعنی 9 تاریخ کو 9 سپٹمبر کو اسی مد کے تحت جو RMSA ہے اس کا آڈٹ تھا، تو پچھلے 2 دن ہم اسی کے ساتھ لگے رہے۔ پہلے اسکول جانا، پھر وہاں سے یہ کیش بکس وغیرہ اٹھا کر ادھر کپوارہ جانا، تو اسی میں وقت لگ گیا، تو جس کی وجہ سے ہم آپ کے 2 دن کے لیے کلاس نہیں دے سکے۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو آج ہم اس درس کے جو ہم نے پڑھا برزہامہ کی تاریخی اہمیت، اس کے آج ہم درسی سوالات کریں گے۔ جو اس کے نئے الفاظ معنی جو ہوتے ہیں، الفاظ معنی وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں، ان کے معنی آپ جان چکے ہیں۔ تو آج ہم اس کے یہ سوالات کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، برزہامہ کہاں پر واقع ہے؟ سوال پھر سن لیجئے، برزہامہ کہاں پر واقع ہے؟ آپ نے اچھی طرح سے یہ لیسن پڑھ لیا، درس سمجھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی خاصی واقفیت اب اس درس کے متعلق ہوگی، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ درس تھا، اور ہماری تاریخ سے جڑا ہے، کشمیر کی تاریخ سے جڑا ہے، اور ہسٹری کا ٹاپک تھا۔ تو آپ اس سوال کا جواب جانتے ہوں گے، تو پھر بھی ہم آپ کے اس جواب میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب ہے، برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سوال تھا، برزہامہ کہاں پر واقع ہے؟ برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تو بچوں، یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ اب دوسرا سوال ہے، برزہامہ میں رہنے والے لوگ کس طرح کے مکانوں میں رہتے تھے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا تشریح طلب ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ برزہامہ کو تاریخ دانوں نے 4 ادوار میں بانٹ دیا ہے۔ جب ہم چاروں ادوار کے متعلق جانیں گے کہ کس طرح کے مکانوں میں وہ رہتے تھے، تو تب ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے اس سوال سے۔ تو اگر ہم اتنا لکھیں گے، برزہامہ میں رہنے والے لوگ گاڑوں میں رہتے تھے، تو اس سے یہ سوال جو ہے اس کا مکمل جواب ہمیں نہیں ملا۔ تو اس سوال کا جواب ہم ایسے لکھیں گے، برزہامہ میں رہنے والے لوگ پہلے گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، یعنی کہ قدیم زمانے میں وہ گڑھوں میں رہتے تھے، اور پھر مٹی کے جھونپڑوں میں رہنے لگے۔ یعنی کہ پہلے قدیم زمانے میں وہ گڑھوں میں رہتے تھے، اور جب یہ تہذیب ترقی کرتی گئی تو انہوں نے گڑھوں سے نکل گئے اور باہر مٹی کے یہ کچے مکانات بنائے، اور پھر انہیں میں رہنے لگے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بعد میں اینٹوں کے مکانات بھی انہوں نے بنائے، ان میں بھی وہ رہتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم یوں لکھ سکتے ہیں، برزہامہ میں رہنے والے لوگ پہلے گڑھے نما غاروں میں، اور پھر مٹی کے جھونپڑوں میں، اور پھر جدید زندگی میں جو ان کا یہ
تیسرا دور تھا، اس میں چوتھا دور تھا، اس میں وہ اینٹ سے بنائے ہوئے کچی اینٹ کے ہی تھے وہ، لیکن کچی اینٹ کے بنائے ہوئے مکانوں میں وہ رہتے تھے۔ تو اب ہمارا تیسرا سوال ہے، برزہما کے لوگ زیر زمین گاڑوں میں کیوں رہتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، موسمی سرما کی شدید سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے برزہما کے لوگ زیر زمین گاڑوں میں رہتے تھے۔ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے برزہما کے لوگ زیر زمین گاڑوں میں رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ 3 سوالات جو یہ دیے گئے ہیں، ان کے جوابات ہم نے آج تحریر کیے۔ آپ ان جوابات کو اپنی یہ جو ہے کاپی جو ہے اردو سبجیکٹ کی، تو اس کاپی پر یہ سوالات درج کریں، ان کو یاد کریں، اور اس درس کو شروع سے آخر تک پھر ایک بار نظروں سے گزاریں، اس کو دماغ میں جگہ دیں، دماغ میں بٹھائیں، تاکہ آپ کو کشمیر کی تاریخ اور برزہما کی تاریخ کے متعلق اچھی انفارمیشن حاصل ہوگی۔ آج اتنا ہی، کل آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔